بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، کتاب یہاں بمعنی مکتوب ہے، اور اصل مقصود چونکہ ایمان باللہ کی بحث کو اور اس کے نشیب و فراز کو بیان کرنا تھا، لیکن ایمان چونکہ ملا ہے وحی کی برکت سے، وحی نے متعارف کرایا کہ حقیقی ذات وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے اس سے پہلے باب بنا کر وحی کا تذکرہ کیا۔ ایمان اور اسلام یہ دونوں آپ کے سنے ہوئے لفظ ہیں۔ ایمان اور اسلام کی آپس میں کیا نسبت ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ہمارے یہاں یعنی احناف کے یہاں ترادف ہے۔ ترادف کا مطلب ہے، مترادف ہونے کا مطلب ہے کہ الفاظ الگ الگ ہیں لیکن ایک دوسرے پر انطباق ہو جاتا ہے۔ مومن کو مسلمان، مسلمان کو مومن کہہ دیا جاتا ہے، اور قرآن نے بھی اس کا استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین تھے وہاں ایک پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جب ان پر عذاب آیا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ ان گھروں میں، ان بستیوں میں مومنین تھے ہم نے ان کو نکال لیا۔ تو نکالنے کے وقت میں مومن کا لفظ استعمال کیا، اور آگے اسی آیت میں ہے فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کے گھر کے علاوہ نہیں پایا۔ تو ایک جگہ مومن کا لفظ ہے، ایک جگہ مسلم کا لفظ ہے، اس کا مطلب اسلام ایمان کے لیے اور ایمان اسلام کے لیے مترادف ہے، بولا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ آئے تھے مسلمان، کچھ لوگ آئے تھے مومن، تو یہ دونوں طرح سے آنے والے کے لیے ترجمانی کی جا سکتی ہے۔ مسلمان مرد حضرات آئے تھے، مومن مرد حضرات آئے تھے، تو یہ ترادف ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے اشاعرہ ہیں اور دیگر حضرات ہیں کہ ایمان اور اسلام میں تباین ہے۔ کیا ہے؟ تباین ہے۔ ایمان کی شروعات اور حدود الگ ہے، اور اسلام کی شروعات اور حدود الگ ہے۔ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، ایمان تصدیق بالقلب کا، اور اسلام جو ہے وہ عمل بالجوارح و اقرار باللسان، زبان سے آدمی اقرار کرے اور اعضائے جوارح سے اعمال کا مظاہرہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، اور بعض حضرات کا نظریہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں تداخل ہے۔ تداخل کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے نظریے کے اعتبار سے تو بالکل حدود الگ ہیں، شروعات الگ ہے، اور اس کی تعریف الگ ہے، لیکن جو تداخل کے قائل ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسلام ایمان ایک ایسا ظرف ہے کہ جس کے اندر اعمال اور عمل بالجوارح کا دخول ہوتا ہے، یعنی گویا کہ عمل بالجوارح تصدیق بنتا ہے ایمان کی، اور ایمان تصدیق بنتا ہے عمل بالجوارح۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی نیک اعمال جو بندہ کرتا ہے وہ اس وقت معتبر ہوں گے جب اس کے پاس کیا ہو؟ ایمان ہو، اور ایمان باللہ اللہ کے یہاں معتبر جب ہوگا جب وہ اعمال اسلام کا مظاہرہ بھی کرے۔
اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے محدث عصر خاتم الفقہاء والمحدثین حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، اور بڑے اچھے سے بہت آسان لفظوں میں اس کو سمجھایا۔ فرمایا ایمان اور اسلام کی مسافتیں الگ الگ ہیں، چیز تو ایک ہی ہے، البتہ بس اتنا فرق ہے کہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضائے جوارح کے عمل پر ختم ہوتا ہے۔ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضائے جوارح کے عمل پر ختم ہوتا ہے، یعنی ایمان وہ معتبر ہوگا کہ جب آدمی اعضاء سے کیا بھی کرے، عمل بھی کرے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اسلام اعضائے جوارح کے عمل سے شروع ہوتا ہے اور ایمان پر ختم ہوتا ہے، یعنی دل پہ ختم ہوتا ہے۔ یعنی گویا آدمی کا عمل جوارح جب معتبر ہوگا کہ جب اس کو وہ کہیں سے کر رہا ہو، دل سے کر رہا ہو، یقین سے کر رہا ہو، اور ایمان جب معتبر ہوگا جب اس کے ساتھ اعمال بھی کر رہا ہو۔ تو یہ تعریف حضرت علامہ کی سمجھ میں آنے والی ہے، اور اس سے ایمان کی کامل حقیقت اور اسلام کی کامل حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خمس، یہ باب باندھا ہے۔ کتاب الایمان کے بعد پہلا باب لائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پورا باب ہے یہ نیچے تک، یعنی عنوان بہت لمبا ہے۔ اور سب سے پہلے بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل، اور قول و فعل کا نام ہے ایمان، ویزید وینقص، وہ کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ زیادہ کریں، یعنی اچھی صحبت اختیار کریں۔ وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے زیادہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت میں، ایمان کی کیفیت میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ نے اہل ایمان کو ایمان کے اعتبار سے زیادہ کر دیا۔ اور اسی طرح سے قولہ عز وجل اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تم میں سے کون ہے جس کا ایمان زیادہ ہو گیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، بہرحال جو ایمان لائے ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ وَقَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، اللہ سے ڈرو تو اللہ اس خشیت کی برکت سے ایمان زیادہ کر دے گا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور وہ زیادہ ان کو ایمان اور تسلیم کی کیفیت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ جتنی آیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں، یہ آیات بتاتی ہیں کہ کیفیات کے اعتبار سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کا ثبوت حضرات صحابہ کے زبان و کردار سے بھی پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب پیغمبر، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں کی ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم آپ کی مجلس کو چھوڑ کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان کی کیفیت وہ نہیں رہتی جو آپ کے یہاں رہتی ہے۔ جب آپ کے یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم جو ہے شوق ہوتا ہے اعمال کا، یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں، اور ایک عجیب منظر آخرت کی یاد کا اور اللہ کی محبت کا ہمارے سامنے رہتا ہے۔ اور جب ہم چلے جاتے ہیں تو ایسی کیفیت دل کی نہیں رہتی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا یزداد وینقص، وہ کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ایک ہی کیفیت پر ایمان نہ ہے تو فرشتے آسمانوں کو چھوڑ کر تمہارے بستروں پر تم سے مسافہ ملانے لگے۔ سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی کیفیت آدمی نے کسی اچھے ماحول میں وقت گزارا، جب اللہ والوں کے ساتھ، خانقاہ میں، جماعت کے ساتھ،
وہاں اہتمام ہوتا ہے تہجد میں اٹھنے کا، اللہ اللہ کرنے کا، ہے جی، وقت پر تعلیم پڑھنے کا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا، ہے جی، اور بس ایک یہی دھن رہتی ہے کہ آدمی اذکار کرے اور اللہ کی یاد کرے، تو آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور وہ وہ تہجد میں بھی اٹھتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، روتا دھوتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آزادانہ ماحول میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی فرض نمازیں بھی چھوٹنے لگتی ہیں، اس کی تکبیر اولیٰ بھی چھوٹنے لگتی ہے۔ تو یہ ماحول کا فرق پڑتا ہے، کبھی ایمانی کیفیت بڑھ رہی ہے اور کبھی ایمانی کیفیت گھٹ رہی ہے۔ اس لیے امام بخاری اس بات کے قائل ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایمان ایک ہی سطح پہ رہتا ہے، ان کی نظر اس بات پر گئی کہ ایمان نام ہے اللہ کی توحید کا، ایمان نام ہے رسول کی رسالت کا، ایمان نام ہے بعث بعد الموت، یعنی اس پر یقین رکھنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس یقین میں کیا کمی اور زیادتی ہونی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، کل بھی مانتا تھا، آج بھی مانتا ہے۔ حالانکہ یہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں یزید و ینقص، یہ اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ جہاں ایمان اور اسلام میں کیا ہے، تداخل ہے، تو جب ایمان اور اسلام میں تداخل ہے تو اعمال کا اہتمام کرے گا تو ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، بڑھے گی۔ جیسے ایک آدمی ایک پارک میں پہنچے اور وہاں کی دیکھ بھال وہاں کے پودوں کی کرے تو اس پارک کی ہریالی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، رونق بڑھ جاتی ہے، ورنہ تو کوئی پودا سوکھ رہا ہے، کوئی پھول سوکھ رہا ہے، اور وہاں جا کر کے بڑا انجانا اور بہت ہی جو ہے عجیب کیفیت رہتی ہے، آدمی کو خوشی میسر نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے قلبی خوشی آدمی کو جب میسر ہوتی ہے کہ جب وہ ایمان جو ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور کیفیات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے؟ مرکب بسیط کا مطلب یعنی کسی ایک چیز کا نام ہے ایمان، یا اس میں جو ہے مجموعے کا نام ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ملی ہوئی ہے؟ تو اس میں کئی اقوال ہیں، جیسے مرجیہ ہے، مرجیہ ایک فرقہ ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، بسیط کا مطلب ہے ایک اکیلا واحد تنہا، بس وہ کہتے ہیں عمل وہ تصدیق بالقلب فقط۔ اب ان کا نظریہ کیا بنا کہ تصدیق بالقلب فقط اگر یہ میسر ہو گیا تو پھر آپ کو کسی اور چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب ایسی چیزیں ہیں، آپ جو ہیں ایمان یعنی تصدیق بالقلب کر لیجئے کافی۔ ایسے سے چوتھے بھی بہت پھرتے ہیں دنیا میں، وہ یوں کہتے ہیں بھائی بابا جی نماز نہیں پڑھتے، کہا نہیں، ایمان بالقلب ہے نا، دل سے پڑھ لیتے ہیں، ماچودہ کھاتا ہے یہاں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کعبے میں پڑھ لیتے ہیں، روح وہاں بھیج دیتے ہیں، ایک سے ایک ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ایک بابا ہے شلوار بابا، تو جو عورت اس کے مزار پہ جائے گی وہ شلوار وہیں چھوڑ کے آئے گی اپنا، اب پتہ نہیں وہ اس کی خوشبو سونگھتے ہیں کیا کرتے ہیں، سمجھے جی، شلوار بابا ہے ان کا نام۔ ایک بابا ہیں پڑوسی ملک میں، ان کا نام ہے ناڈے شاہ بابا۔ ناڈے شاہ بابا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی عورت آتی تھی اس سے کہتے تھے ناڑا کھول، اب اس نے اگر ناڑا کھول دیا تو مطلب مونڈ بن گیا، ماحول بن گیا، تو سمجھو بچہ ہو گیا، اور اگر مطلب اس نے کچھ کہا نہیں بابا یہ کیا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اوپر بندھا ہوا ہے ناڑا وہ کھول، سمجھ رہے ہیں؟ عجیب عجیب گزرے ہیں، مطلب امت میں چوتیوں کی کمی نہیں غالب، بن ڈھونڈے ہزار ملتے ہیں، بن ڈھونڈے ہزار نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ میں اب اس کا بدل کے کہتا ہوں، چوتیوں کی کمی نہیں غالب، ایک بن ڈھونڈے ہزار ملتے ہیں، ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، سمجھے جی؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں تصدیق بالقلب۔ اس کے بعد خوارج ہے، خوارج کہتے ہیں کہ ایمان تو بسیط ہی ہے لیکن نہیں، ایمان مرکب ہے، لیکن ان کے یہاں کیا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کر لیا، گناہ کبیرہ کر لیا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ خوارج۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے لیکن آدمی کے گناہ کا ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ لاکھ گناہ کرتا رہے کبیرہ گناہ لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ اسی طرح سے
ایک فرقہ ہے برامکیہ، وہ کہتا ہے کہ ایمان بسیط ہے لیکن تصدیق بالقلب، عمل بالارکان، یہ اس کے لازمی اجزاء میں سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں احناف کا قول یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لیکن بہت پیاری بات کہی، تصدیق باللسان اس کے شرائط میں سے ہے، اس کے، اور عمل بالارکان اس کے مکملات میں سے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایمان نام ہے، ایمان تو بسیط ہی ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کے شرائط میں سے، اور اعضائے جوارح سے عمل کرنا یہ ایمان کے مکملات میں سے ہے۔ یعنی ایمانی گلدستہ جب بنے گا جب آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ کیا بھی کرتا ہو؟ اعمال کا اہتمام بھی کرتا ہو۔ اب اس میں ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا، سمجھے جی؟ اچھا، ہمارا خادم شہباز اشرفی حاضر ہے۔ شہباز، ہاں ہمارا خادم۔ تو والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ بہتر، معتبر اور اچھا قول احناف کا ہے کہ ایمان بسیط ہے، تصدیق باللسان اس کی شرائط میں سے ہے، اور عمل بالجوارح یہ کیا ہے؟ مکملات میں سے۔ یعنی گویا کہ ایمانی گلدستہ مکمل جب بنے گا جب بندہ زبان سے بھی اقرار کرے اور اعمال جوارح کا بھی کیا کرے؟ اہتمام۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کرنا یہ بھی ایمان میں سے ہے، ایمان میں سے ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ کے لیے بغض یا اللہ کے لیے محبت وہی تو کرے گا جس کو اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا، اور وہ اپنی زندگی کے لیے سمجھتا ہوگا کہ ہاں اللہ کی ذات جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے مزید ثبوت کے لیے آثار تابعین میں سے عمر ابن عبدالعزیز کا ایک قول نقل کیا ہے، ان کا ایک خط نقل کیا ہے۔ فرمایا وَكَتَبَ عمر ابن عبدالعزیز إِلَىٰ عدی ابن عدی، عمر ابن عبدالعزیز نے عدی ابن عدی کی طرف خط لکھا، ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استکملها استکمل الایمان۔ کیا لکھتے ہیں آپ؟ کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، ایمان کے کچھ فرائض کا مطلب فرائض فریضۃ کی جمع، اے ثابت بالسنت بالدلیل القطعی، وہ عمل جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ یعنی گویا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کاہے میں آتے ہیں؟ فرائض میں آتے ہیں۔ اور ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ شرائع ہیں، شرائع شریعت کی جمع ہے۔ شریعت کہتے ہیں اللہ کے وہ احکام اور وہ عقائد جو استمپ ہیں، جو بنیاد ہیں ایمان کی۔ تو فرائض سے اعمال مراد ہیں، اور شرائع سے مراد ہیں عقیدے کی قبیل کی چیزیں، اور معمولات اور اعمال کی قبیل کی چیزیں، جیسے توحید، سنت، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے اذان، اقامت، یعنی جس سے ایمان کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے۔ وہ حدوداً، اور کچھ حدود ہیں۔ حدود کا مطلب ہے کہ عقوبات پر، یعنی اعمال بد پر جو اللہ کی ذات عالی کی طرف سے بندوں کے لیے ان کی اصلاح کے لیے
سزائیں مقرر ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدود کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے چوری پر ہاتھ کاٹنا اور غصب پر ڈاکہ پر جو ہے خلاف سے ایک ہاتھ ایک پیر کاٹنا، اسی طرح سے شراب کی سزا، زنا کی سزا. اوپر سے گھر چلے گئے. ہاں تو یہ حدود ہیں. سنن کا لفظ جو ہے خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما ثبت بالسنہ، اور اسی طرح سے وہ اعمال جو مسنون ہیں مستحب ہیں ان پر بھی کیا ہوتا ہے؟ اطلاق ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا جب عدی ابن عدی کی طرف خط لکھ رہے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے تھا ان للایمانی بسیط، ایمان تو بسیط ہے، اور یوں کہنا چاہیے تھا ان للایمانی تصدیق بالقلب فقط، ایمان تو نام ہے کس کا؟ تصدیق قلبی کا فقط. لیکن عمر بن عبدالعزیز کے قول سے احناف کی تائید ہوتی ہے. اس کی تائید ہوتی ہے؟ احناف کی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایمان بسیط ہے لیکن زبان سے اقرار کرنا یہ اس کی کیا ہے؟ شرائط میں سے، اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا شریعت مطہرہ کا یہ مکملات میں سے. تو وہی بات عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں، چاروں باتوں کو انہوں نے شامل کر لیا. حتیٰ کہ ایک ادنا مستحب پر عمل کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو اسی کو فرمایا کہ عدی ابن عدی کو خط لکھا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ شرائع ہیں، اور کچھ حدود ہیں، اور کچھ سنن ہیں. فمن استکملھا، جس نے اس کو مکمل کر لیا تو سمجھو اس نے اپنے ایمان کو کیا کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ان سب چیزوں سے مل کر کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے. سمجھے بھائی؟ ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا. فإن عیش فسأبینھا لکم، اگر میں جیتا بستا رہ گیا تو میں تمہیں اس کی تفصیل بیان کروں گا. حتیٰ تعملوا بہا، تاکہ تم اس پر کیا کرو؟ عمل کرو. سمجھے بھائی؟ وإن امت فما انا علی صحبتکم بحریص، اور اگر میں مر گیا پھر تو تمہاری صحبت کا میں حریص رہوں گا. یعنی میں چونکہ وہاں اعمال سے محروم ہو جاؤں گا دوسری دنیا میں، پھر میرے اندر تو یہ حرص ہوگی کہ کاش میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے قابل ہو جاؤں. کیونکہ آدمی جب مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل جو ہے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں: ولد صالح یدعو لہ، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، او صدقۃ جاریۃ، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم کہ جس کا جو ہے نفع زمانے کو پہنچتا رہے. وقال ابراہیم علیہ السلام ولکن لیطمئن قلبی، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس لیے سوال کرتا ہوں کہ ایمان آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے تاکہ میرے دل میں اطمینان ہو جائے، یعنی میرے یقین میں کیا ہو جائے. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سے، یا اللہ آپ یہ تو بتائیے کہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندہ دوبارہ کیسے کریں گے، لوگوں کو کیسے پیدا کریں گے مردوں کو. تو حضرت ابراہیم کے سوال پر اللہ کی طرف سے ارشاد عالی ہوا، کیا تمہیں ہماری قدرت پر اطمینان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا لیطمئن قلبی، مجھے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بات پر یقین نہیں ہے، بلکہ تاکہ میرے یقین میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے. میں نے سن رکھا ہے کہ آپ دوبارہ زندہ کریں گے، آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو اور یقین ہو جائے گا، یقین میں اضافہ ہو جائے گا. اس آیت کو کیوں لائے؟ اپنے اس قول کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان کم ہی ہوتا ہے. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعۃ، اور حضرت معاذ نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم ایمان لائیں گے. یعنی ایمان کی کیفیات میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے. یعنی جب اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، اچھی صحبت ملے گی، اللہ والوں کو دیکھنا ملے گا، ان کے کردار کو پرکھنا اور سمجھنا ملے گا، تو ایمان میں اضافہ ہوگا. وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، وقال ابن عمر لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدرک. ابن عمر فرماتے ہیں کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو جب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کیا نہ کرے، اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹکے. یہ گناہ کی تعریف ہے.
صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ نیکی کا کام ہے؟ آپ نے فرمایا جس عمل کو کر کے تیرا دل مطمئن ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیکی کہتے ہیں. اور جس عمل کو کرتے ہوئے تیرا دل اندر سے کیا کرے؟ پوک 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 پوک. نہیں یار یہ تو غلط ہے نا، غلط ہے. بس اتنا احساس پیدا ہو جانا، یعنی دل میں کھٹک کا پیدا ہو جانا، یہی آدمی کے اس عمل کے گناہ ہونے کی علامت ہے. اور صحابی نے تعریف بھی فرمائی، الاسم ما حاک فی صدرک، الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکھٹے، یعنی جو تیرے دل جو کرتے ہوئے تیرے دل میں کیا پیدا ہو، جو ہے کھٹکا پیدا ہو. میں نے کسی وقت شاید ابھی لگایا تھا اسٹیٹس پہ کہ گناہ کے لیے کافی یہی ہے کہ آدمی اس کو کرتے وقت جو ہے کیا کرے؟ گھبرائے. اس کا مطلب گھبراہٹ یا اس کو چھپانے کی جو کیفیت ہے وہی اس کے گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو شریعت کی چیز بنایا جس کی حضرت نوح نے بھی وصیت کی تھی. اوصینا کا یا محمد، اے محمد ہم آپ کو بھی وصیت کر رہے ہیں اس کی، سمجھے؟ وَيَا دِينًا وَاحِدًا. وقال ابن عباس شرعۃ ومنہاجا، اور ابن عباس نے کہا شرعۃ ومنہاجا یعنی سبیلاً وسنتاً ودعاؤکم ایمانکم، سمجھ رہے ہیں؟ جو سبیل ہے، سنت ہے، اور تمہارا دعا کرنا یہ ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ دعا کو بھی کائے میں شامل کیا، دعا کو بھی. صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ ترجمۃ الباب کے لیے حدیث لائے. ترجمۃ الباب کیا ہے؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. یہ باب ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا چیزوں پر رکھی گئی؟ 5 چیزوں پر رکھی گئی. تو یہ باب کیسے اوپر کی روایت ہے، اوپر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. 5 چیزوں کا تذکرہ ہو گیا. ان میں سے ایک ہے شہادت یعنی توحید کی اور رسالت کی، اور 4 اعمال ہیں، 4 پلر ہیں اس کے. اس کو بہت خوبصورت طریقے سے حضرت علامہ نے اس طرح سمجھایا کہ ایمان کی اگر کامل تعریف سمجھنا چاہتے ہو، کامل تعریف سمجھنا چاہتے ہو تو ایمان، توحید اور رسالت کا اقرار اور شہادت یہ بنیاد ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چاروں طرف کی دیواریں ہیں، چاروں طرف کی دیواریں ہیں. اب جب بنیاد مضبوط ہو تو ان پر کھڑے ہونے والی جو دیوار ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے، ٹکاؤ ہوتی ہے. اور اگر بنیاد کمزور ہو تو اس پر تعمیر ہونے والی دیوار بھی جو ہے کبھی بھی وہ بیچ سے بیٹھنے کی وجہ سے بنیاد کے کیا لے سکتی ہے؟ درار آ سکتی ہے اس میں، اور وہ بکھر سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، اور ہلکی ہواؤں اور تھپیڑوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتی. تو اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو دیوار مضبوط ہوگی. اور اخلاق حسنہ اس چہار دیواری پر چھت ہے. جب آدمی تصدیق کا حامل ہو، اعمال کا اہتمام کرنے والا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ با اخلاق بھی ہو، تو سمجھو وہ کامل ایمان والا. کیسا ہے؟ کامل ایمان والا. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا گیا کہ سب سے کامل الایمان کون شخص ہے، تو آپ نے اس کا آخری جز بیان فرمایا کہ اعمال تو کرتا ہی ہو، گواہی تو دیتا ہی ہو، لیکن فرمایا اکملہم ایمانا احسنکم اخلاقا. اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا. تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو کامل اخلاق والا ہو، جو کامل اخلاق والا ہو. چلیے، باب امور الایمانی وقول اللہ عز وجل. اب یہ فرما رہے ہیں کہ چلو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ایمان بسیط ہے، اقرار باللسان اس کے لیے شرط ہے، اعمال جوارح اس کے لیے مکمل ہیں. تو کون کون سے ہیں اعمال کہ جو ایمان کو مکمل کریں گے؟ تو اب عنوان لائے باب امور ایمان. یہ باب ہے امور ایمان کے بارے میں، یعنی
وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. تو سب سے پہلے اس کے بیان کرنے کے لیے اللہ کے کلام کی آیت لائے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اب اس پوری آیت کو پڑھتے چلے جائیے, سمجھ رہے ہیں, الی آخر الآیہ. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تم حافظ قرآن ہو, مجھے پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یہ بھی ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ ورسلہ. ہے جی, یہ پوری آیت ہے. اور اس آیت پاک کو حدیث پاک میں اور مفسرین نے ابواب البر یعنی یہ آیت مبارکہ جو ہے بر یعنی نیکی کا دروازہ ہے, نیکی کا دروازہ ہے. یعنی اس آیت پاک کو آج بھی پڑھے گا تو بہت سی نیکیوں کا حقیقت ماہیت اس پر کھلے گی اور اسے پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور اسی طرح سے یہ آیت تو پڑھو متقون تک, اور آگے پڑھو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. ماشاءاللہ بہت اچھا درس ہے حضرت کا, بڑا آسان اور سرل. کبھی واہ بھائی واہ, جے سری رام, جے سری رام والے بھی آئے ماشاء اللہ, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. یہ دیکھو محبت کی بات ہے کہ حدیث پاک کا سبق ہو رہا ہے اور ہمارے ہندو بھائی بھی شریک ہیں, سمجھے بھائی. ہمارا خادم بھی ہے شہباز شریف, شہباز خان ماشاء اللہ, مفتی صاحب ہیں جی ماشاء اللہ, بہت خوبصورت لاجواب سبق ہے. واہ 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 واہ, کیا بات. مسرور عالم پیغمبر پوری بھی حاضر ہے جی, پیغمبر بھی آئے ہیں سبق میں. جی جی, بہت اہم سبق ہے نا جی, بہت محفوظ ہے. چلو تو سمجھے بھائی, ہمارے ہندوستان کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہندو بھائیوں سے, پنڈتوں سے ہے جی اچھائی اور سچائی لیتے ہیں, اور اہل ایمان سے, علماء سے, بزرگوں سے جو ہے ہمارے غیر مسلم بھائی سبق لیتے ہیں. یہی آپس کا اتحاد جو ہے اس ملک کی خوبصورتی ہے, سمجھے بھائی. حدثنا عبداللہ ابن محمد الجوفی قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبداللہ بن دیران عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی تو 60 سے زائد شاخیں ہیں, لیکن حیا ایمان کا خاص شعبہ ہے. یعنی گویا یہ حدیث بھی کیا بتاتی ہے, یہ حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ ایمان جو ہے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ اعمال اور ارکان بھی اس میں کیا ہیں, شامل ہیں. ورنہ اللہ کے نبی یوں کہتے الاسلام بضع وستون, لیکن کیا کہا الایمان بضع وستون. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے اچھے اعمال سے, اچھے کردار سے, سچائی کے کردار سے, اچھائی کے کردار سے, انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے, انسانیت کے کام آنے سے. اور حیا کو پھر الگ سے کیوں ذکر کیا, اس کی اہمیت کے پیش نظر. اس کے پیش نظر, اہمیت کے پیش نظر, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایک ایسا کامل شعبہ ہے کہ جس کی برکت سے آدمی کا ایمان محفوظ رہتا ہے, گناہ سے وہ بچا رہتا ہے. اور جب حیا ضائع ہو جاتی ہے, جب حیا ضائع ہو جاتی ہے تو پھر آدمی جو چاہے کرتا پھرے ہے جی, تو اس کو کوئی پرواہ کسی کی نہیں رہتی, اور اس کا کردار اسے اندر سے, اس کا دل اسے ملامت نہیں کرتا, بلکہ وہ ہر گناہ کو کرتا پھرتا ہے, اور سانڈ کی طرح کھلے جانور کی طرح وہ بھی شرماتا ہے, کھلا جانور بھی. سمجھ رہے ہیں, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ایک لڑکا ایک لڑکی کی وہ لے رہا ہے پپی, تو ان کی جو وہ تھی بلی, اسے دیکھ نہیں, کتا دیکھ رہا ہے دونوں کو. وہ اس کا شوہر نہیں تھا, وہ جو آج کل بے حیائی کا ایک عنوان ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, تو وہ تھا, وہ میاں گیا ہوا تھا کمپنی,
اور لڑکا آ کے اور اسے اپنا یوں کرنے لگا، ایو میری جان، تو یوں کتے نے پیر اٹھا کے باقاعدہ، بھائی میں خدا قسم قائل ہو گیا، واقعی اللہ نے جانوروں کے اندر بھی کیسی حیا کا مزاج رکھا۔ جب وہ اسے لپٹ کے اور چوسنے لگا تو وہ یوں کر رہا، وہ سالہ مانتا ہی نہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ تو ویسے ہی ہے۔ جب اس نے 2-3 دفعے دیکھ لیا نہیں مانا تو اس نے بڑھ کر کے ان کے دونوں پہ حملہ کر دیا، سمجھے جی، اور ان کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا مزاج کچھ نہ کچھ کس کے اندر بھی رکھا ہے، جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے، سمجھے مولوی صاحب؟ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ بن عبد اللہ بن ابی الصفری و اسماعیل بن الشعبی عن عبد اللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال ابو عبد الله وقال ابو معاویہ قال حدثنا داود بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب أي الإسلام أفضل قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسی آسان حدیثیں ہیں، ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو یہ دھیان کرنا ہے کہ جو باب انہوں نے باندھا ہے وہ باب نیچے کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا باب میں باندھا ہے ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نیچے حدیث کیا لائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام وہ افضل ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا آدمی کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ مولانا محمد توفیق پرولیاوی امام و خطیب مسجد عمر کلا، ماشاء اللہ بہت بہترین سبق ہے۔ ایل لونی ذاکر، بہت اچھا، اللہ مبارک فر، دل بھی بہت انہوں نے بھیج دیے ہیں، 3 دل ایک نے بھیجے، 3 دل ایک نے بھیجے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اتنے دل ہو جائیں گے تو بات ہی آسان ہو جائے گی، سمجھے جی، دل بھیج رہے بہت بچے۔ باب اطعام الطعام من الاسلامی، باب اطعام الطعام من الاسلامی، کھانا کھلانا اسلام میں سے ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور انسانوں کو سلام کرو، چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بھی ایمان میں سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب یہ امام بخاری کی دقت نظر ہے کہ امور ایمان اور اعمال اسلام جہاں تک ان سے ہو سکے گا ادنا سے ادنا ایمان کا، اسلام کا عمل، اس کو کہیں سے ثابت کریں گے؟ حدیث پاک سے، اس کے لیے حدیث لائیں گے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ عناوین کی کتاب، سب سے زیادہ عناوین کی کتاب جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح للبخاری۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس النبی وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ باب ثابت ہوا کہ نہیں ہو گیا ہے؟ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، اللہ کے رسول سے محبت کرنا کس میں سے ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، وہی محبت کرے گا جس کو ایمان ہوگا۔ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے،
آدمی سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ والد سے، والدین، اولاد سے کرتا ہے۔ پھر یہ حدیث کیوں؟ تو محدثین نے لکھا کہ محبت کی کئی قسمیں ہیں۔ محبت عقلی اور محبت طبعی۔ طبعی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے رجحان ہوتا ہے کس کی طرف؟ والدین کی طرف، اولاد کی طرف۔ لیکن عقلی اعتبار سے مومن محبت کرتا ہے سب سے زیادہ کس سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ابھی کوئی بات پیدا ہو جائے، کوئی گستاخی کر دے، آدمی مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ حدیث صحیح ہے کہ جب تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ بیوی سے بھی زیادہ کس سے محبت نہ کرے؟ اللہ کے نبی سے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا آدم بن یاسر قال حدثنا شعبۃ عن قتادة عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ باب حلاوت الایمان قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین چیزیں ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائیں، جس آدمی کے اندر تین صفات، وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ کیا ہیں وہ تین صفات؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی سے اس کو محبت نہ ہو۔ نمبر دو وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے یا کسی سے محبت کرے تو صرف کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُغْذَفَ فِي النَّارِ، اور یہ کہ کفر میں لوٹنا اس کو ایسے ہی ناپسند ہو جیسا کہ آگ میں لوٹنا ناپسند ہو۔ یعنی جیسے اگر اس کو کوئی آگ میں گرائے تو کتنی تڑپے گا، وہ کتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، حتی الامکان اپنی جان توڑ کوشش کر دے گا، کسی طرح میں آگ میں نہ گروں۔ جتنا ناپسند اسے آگ میں گرنا ہے، اتنا ہی ناپسند اسلام چھوڑ کر کس میں جانا ہو؟ کفر میں جانا ہو۔ یعنی کفر کو اتنا ناپسند کرتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے اندر یہ صفت ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گی۔ حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ایمان کی حلاوت سے کیا مراد ہے؟ ایمان کی حلاوت سے مراد ہے کہ اعمال کرنے پر اسے خوشی محسوس ہوگی، اعمال اسلام کے لیے وہ قربانی دے گا اور اپنی خواہشات نفس کے خلاف اللہ کی مرضیات کو ادا کرنے کے لیے جن قربانیوں، جن محنتوں کی ضرورت ہے وہ ان محنتوں کو بخوشی قبول کرے گا۔ 2:30 بجے سویا تھا، اب فوراً مؤذن نے اذان دے دی، بدن اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن اللہ کے منادی کا تقاضا ہے کہ اٹھ کر پیشانی کو رب کے حضور جھکایا جائے۔ اب یہ اپنی نیند کی چادر کو ایک طرف پھینکے گا اور فوراً اٹھ کر اپنے آپ کو مستعد کر کر اللہ کے حضور سر سجود ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان اور اعمال اور اسلام پر جو قربانی تھی اس قربانی کو اپنی مزاج بنا لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ تو یہ 3 عادتیں ہیں کہ اعمال کر کے خوشی ہو، اعمال کر کے خوشی ہو، جو قربانی ہے اس کو خوشی کے ساتھ دے، اور گناہوں کو اللہ کی بغاوت کی خوف سے چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی، ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی۔ باب علامت الایمان حب الانصار، اللہ کی ایمان کی علامت میں سے انصار سے محبت کرنا۔ انصار سے مراد ہے یہاں مدینے کے وہ لوگ کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے، وہ دنیا سے کہہ رہا ہوں مکے سے ہجرت کر کے مدینے پاک میں گئے تو انہوں نے ایمان اور اسلام کے لیے قربانیاں دی، جانے والوں کو اپنا بھائی بنا لیا، ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو زمین و جائیدادوں میں شریک کیا، کاروبار میں شریک کیا، حتیٰ کہ اتنی قربانی دی کہ اگر کسی کے یہاں 2 بیویاں تھیں تو ایک جو ہے اس کو دے دی لڑکے کو، اور کہہ دیا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے، آج سے ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے تو شادی کر لے اور ایک میں رکھ لوں۔ اس درجے محبت جن لوگوں نے کی ہو نبی سے، یقیناً ہم انہیں سلیوٹ کرتے ہیں،
ہم ان سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی اور ایمان کو کیا دی، تقویت کا باعث بنے اور وہ مددگار بن کر کھڑے ہو گئے، جس کی برکت سے پورے اطراف اور اکناف عالم میں اسلام پھیل گیا۔ باب قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال حدثنا ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ ان عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو عاد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله اصابة من اصحابه بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا، اے لوگو تم مجھ پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم، نہ چوری کرو گے، نہ زنا، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، ولا تأتون ببہتان تفترونه بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف، اور نہ کوئی گناہ کرو گے، فمن وفى منکم فاجروا علی اللہ، ومن اصاب من ذلك فعوقب فی الدنیا فهو کفارۃ له، ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره اللہ فهو الی اللہ ان شاء عفا، اور جس بندے نے گناہ کیا اور اللہ نے اس کو چھپا لیا، جس بندے نے کوئی گناہ کیا اور بندے نے اللہ نے اس کو کیا کر لیا، چھپا لیا، تو اب ہم اس کو مطور نہیں کر سکتے، وہ معاملہ کس کی عدالت میں ہے؟ اللہ کی۔ اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو عاقبہ، اس کو کیا دے دے، سزا دے دے۔ فبایعناہ، تو ہم نے اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا کر لی، بیعت کر لی۔ اب دیکھیں امام بخاری کتنے تیز ہیں اور کیسی دقت نظر ہے۔ یہاں اب تک باب باندھتے آ رہے تھے، باب من الایمان، باب حب الرسول، باب حلاوت الایمان، باب فلاں، لیکن یہاں تو کوئی باب باندھا نہیں، صرف باب کہہ دیا۔ یہ 1.5 صفحہ پڑھا کے اب وہ آپ کے دماغ کی دہی کرنا چاہتے ہیں، دماغ کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ چتیے ویسے ہی بیٹھے یہاں یا کچھ سمجھ بھی رہے ہیں۔ یہاں باب کے بعد وہ نہیں لائے کہ یہ کہاں کا باب ہے، اعمال کا تذکرہ کر دیا۔ تب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ گویا ہذہ الامور من الایمان، یہ تمام امور بھی کس میں سے ہیں، ایمان میں سے۔ یہ آپ کو حدیث سے سمجھنا ہے، آگے سے سمجھ رہے ہیں، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا ہے جی، اور اولاد کو قتل نہ کرنا، کسی پر بہتان نہ باندھنا ہے جی، اور اسی طرح سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور نافرمانی نہ کرنا، یہ تمام کے تمام امور اس میں شامل ہیں، حالانکہ باب نہیں باندھا۔ یہ چلیے، باب من الدین الفرار من الفتن، امتحان ہو گیا، اب دوبارہ پھر نیا سبق شروع۔ باب من الدین الفرار من الفتن، دین یہ بھی دین میں سے ہے کہ بھاگنا یہ فتنوں میں سے ہے، الفرار من الفتن، ان یکون خیر مال المسلمین غنم یتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ اللہ اکبر، غنیمت کا مال مسلمان کے لیے وہ سب سے بہتر ہے جو پہاڑوں کی کھو میں رہ کر کے مقابلہ کر کے حاصل ہو اور خطرے کے مواقع میں سے حاصل ہو، اور جو دین سے بھاگے گا وہ تو فتنہ پیدا کرے گا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب، جان لو کہ بے شک میں تم سب کو جاننے والا ہوں اور اللہ کو تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور یاد رکھو یہ معرفت تو دل کا فعل ہے۔ لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یعنی رب کی پہچان کس بندے کو کتنی ہے اس کا پتہ ظاہر سے نہیں چلتا، اس کا پتہ تو دل سے چلتا۔ قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد عن هشام عن ابي عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم وعلمكم بالله انا۔ اللہ اکبر، جب آپ کسی کو اعمال کا حکم دیتے، کہتے کہ جتنی طاقت ہو بس اتنا کرنا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی حیثیت کی طرح کہاں ہیں، آپ کی تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، فلن تو گناہ ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی خلاف شرع یا کوئی استحباب کے خلاف کوئی امر صادر بھی ہوا تو اس کو بھی کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو ہم اگر مختصر عمل کریں گے تو آپ کے وہاں آپ کے ساتھ کیسے ہو پائیں گے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تو انتھک جدوجہد کرنی چاہیے، بہت کوشش کرنی چاہیے، اپنی طاقت سے بھی زیادہ۔ مثلا طاقت یہ کہتی ہے کہ 11 بجے تک نفل پڑھتے پڑھتے نیند آنے لگی، تو اب تقاضا ہے شریعت کا، آپ کیا ہو جائیے،
سو جائیے، آرام کیجیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت کے ساتھ ساتھ تم اللہ کے غضب کو مول لے لو۔ سجدے میں جا کے کہنا ہے تمہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور تم نیند کے غلبے سے کہہ رہے ہو انا الاعلیٰ، میں اعلیٰ ہوں، تو کفر ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا جب تک بشاشت ہو عبادت کرو، اور جب بشاشت نہ ہو، تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری جان کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے، لیٹ جاؤ، سمجھ رہے؟ تو جناب رسول اللہ سے صحابہ نے کہا کہ ہم تو زیادہ عبادت کے حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ، ان اتقاکم، آپ کے چہرے میں غصہ آ گیا اور غصے کے اثرات آپ کے چہرے میں ظاہر ہو گئے۔ فرمایا ان اتقاکم وعلکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ میں بھی سوتا ہوں، میں بھی سوتا ہوں کہ نہیں؟ میں بھی دیگر اعمال کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سب کام کرتا ہوں، تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ ہم زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ وہ کریں؟ یعنی آپ کو اس پر ناراضگی ہوئی۔ باب من کریا یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار من الایمان، یہ باب ہے اس بندے کے بیان میں جو ناپسند کرے کفر میں لوٹنا، ایسے ہی جیسے آگ میں لوٹا ہے۔ اگر یہ دل کی کیفیت ہے کسی کی تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن في وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار۔ حدیث گزر چکی ہے نہیں، لیکن وہاں حدیث گزری کہ جس میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ حلاوت ایمان پائے گا، اور یہاں باب باندھا ہے دوسرا۔ وہ باب کیا ہے کہ جو بندہ اس بات کی تمنا کرے کہ اللہ مجھے آگ میں جانا برداشت ہو سکتا ہے لیکن ایمان کو چھوڑنا برداشت نہیں ہو سکتا، پھر وہی حدیث لائے، کیونکہ اس حدیث کے ایک حصے میں اس کا بھی کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ اس کا نام امام بخاری ہے۔ چلو جی، تھکن بہت ہے، چونکہ 2 بجے وہاں فارغ ہوئے تھے دلی جلسے میں، اور فوراً بیٹھ لیے، اذان پر یہاں آئے اور آرام بھی نہیں ملا ابھی۔ اچھا بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت حضرات شریک ہیں ہمارے ساتھ، بہت اللہ مبارک فرمائے، سب کو خوش رکھے، اور ہمارے مسلم غیر مسلم ہندو بھائی سب کو قدرت جو ہے بہت نوازے، محفوظ رکھے، ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور پاکستان جو اس وقت میں شرارت کے اعلیٰ معیار پہ ہے اور نہتوں پر حملہ کر رہا ہے، جو ہے اس برے شر سے ہمارے پورے ملک کی اللہ حفاظت فرما دے، سمجھے جی؟ اور ان کی شرارتوں سے، ان کی بدتمیزیوں سے ہندوستان کی ایک ایک ہندوستانی کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہم جو ہے اس کی بہت کڑی نندا کرتے ہیں، جس انداز کا اٹیک پاکستان کر رہا ہے ہندوستان پر، اور بہت زیادہ اس میں جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ہم اس کی دل کی گہرائیوں سے نندا کرتے ہیں، اور ایک ایک بچہ، ایک ایک طالب علم ہندوستانی حکومت اور فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کو بل دے رہا ہے۔ کہیں بھی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے یہی مدارس اسلامیہ کے طلبہ انشاءاللہ سرحدوں پر ملیں گے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔